الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، حدیث جبریل علیہ السلام کی شرح کا جو سلسلہ چل رہا تھا، اس کی آخری مجلس انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہوگی، اور جو باتیں اخیر میں باقی بچی ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی مختصر شرح آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اور اسی طرح سے حدیث جبریل کے جو کچھ مشمولات ہیں، اس کا جو کچھ بھی خلاصہ ہے، اسے انشاءاللہ تبارک و تعالی آج مکمل کریں گے۔ یاد کریں کہ اس سے پہلے جو آخری مجلس ہوئی تھی، اس میں پچھلے ہفتے میں ایمان کے ارکان سے متعلق آپ کے سامنے گفتگو کی گئی تھی۔ ایمان کے ارکان کیا کیا ہیں اور اس کے معنی کیا ہیں، اور اس کی مختصر وضاحت آپ کے سامنے آئی تھی۔ ایمان کے بعد جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات کہی تھی، وہ ایک بات تو یہ کہی تھی کہ جواب دینے کے بعد فرمایا تھا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ اور اس بارے میں اس سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ اس سے صحابہ کرام کو تعجب ہوا تھا کہ آخر یہ اگر سوال کرنے والا کوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب آنے کے بعد تصدیق کیسے کر رہا ہے۔ تصدیق وہ کرتا ہے جسے پہلے سے جواب معلوم ہوتا ہے، اور جواب کی سچائی کا یا جواب کے صحیح ہونے کا اسے علم ہوتا ہے، وہ تصدیق کرتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، تو اب آپ مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے۔ احسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں فوراً ہی فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت تم کیسے کرو؟ ایسے عبادت کرو گویا تم دیکھ رہے ہو۔ یعنی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ایسے کرے کہ احساس اور شعور ایسا ہو کہ گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرتے ہوئے، دیکھتے ہوئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو اتنا احساس، اتنا شعور ضرور رہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے، اسلام اور پھر اس کے بعد ایمان اور پھر اس کے بعد احسان، یہ تیسری بات ہے۔ محدثین نے حدیث کی کتابوں کی شرح میں، اس حدیث کی شرح میں یہ بات لکھی ہے، اور سردست عبد المحسن بن حمد العباد استاد محترم شیخ علامہ عبد المحسن العباد حافظہ اللہ نے بھی یہ بات اپنی کتاب میں اس حدیث کی شرح میں لکھی ہے کہ یہ اصل میں 3 درجات اور مراتب ہیں۔ 3 درجات اور مراتب ہیں، یعنی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت کرے گا، جو بندگی کرے گا، اس بندگی اور عبادت کے 3 درجات۔ سب سے اونچا درجہ احسان کا ہے، اور اس کے بعد ایمان کا، اور اس کے بعد اسلام۔ اور اس اعتبار سے اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو جبریل امین علیہ السلام نے سوال کیا ہے، وہ ترتیب الگ ہے۔ اسلام پہلے ہے، پھر ایمان ہے، پھر احسان ہے۔
یہ ترتیب ادنا سے اعلیٰ کی طرف ہے، اور مراتب میں اعلیٰ سے ادنا کی طرف احسان سب سے اونچا ہے، اس کے بعد ایمان ہے، اور اس کے بعد اسلام ہے۔ بہرحال یہ 3 درجات۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام اور ایمان کے بعد احسان کیا چیز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا جواب دیا ہے اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمیں احسان کیسے کرنا ہے، یعنی عبادت میں احسان ہم کیسے پیدا کریں، یا ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو احسان کا مقام ہے، وہ مقام اور وہ درجہ ہم کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، بندگی میں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احسان یہ ہے۔ اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ احسان کا جو لفظ ہے وہ قرآن کریم کے اندر بہت ساری جگہوں پر استعمال ہوا ہے۔ احسان کا ایک معنی وہ ہے جو ہم اور آپ اکثر و بیشتر اپنی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں، فلاں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ احسان کا لفظ وہی لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے دوسری آیتوں میں کئی جگہوں پر ایک دوسرے معنی میں احسان کو استعمال فرمایا ہے، اور وہ معنی یہاں پر مطلوب ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس سے پہلے جو مضمون چل رہا ہے اس مضمون میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ یہودیوں کا تذکرہ ہے، عیسائیوں کا تذکرہ ہے، اہل کتاب کا تذکرہ ہے۔ خاص طور پر یہودیوں کی جو سوچ تھی کہ ہمارا مقام بڑا اونچا ہے، ہمیں جنت میں جانا ہے، ہم جہنم میں نہیں داخل ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اگر ہم جہنم میں داخل بھی کیے گئے بالفرض تو ہمیں اتنے ہی دن جہنم میں رکھا جائے گا جتنے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم سے باہر تھے، یعنی 40 دن ہمیں جہنم کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، ایام معدودہ، چند دن، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہمیں جہنم سے نکال دیا جائے گا اور ہم جنت کے مستحق بنا دیے جائیں گے۔ اس طرح کے مضامین پہلے گفتگو میں ہیں آیات کے اندر۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو باتیں تم کر رہے ہو، جنتی ہونے کا جو دعویٰ کر رہے ہو، یہ دعویٰ درست نہیں ہے۔ یہ کس کا حق ہے؟ جنت میں کون جائے گا، جہنم سے کون محفوظ رہے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا مقام اور درجہ، یہ شرف اور یہ سعادت کون پائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن۔ ہاں، حقیقت میں یہ مقام کس کو ملے گا؟ من اسلم وجہہ للہ، جو اپنے چہرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دے، جو اپنے چہرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا انداز ہے، چہرہ کہا گیا، جبکہ چہرہ مقصود نہیں ہے صرف اپنا پورا وجود، اپنی پوری سوچ، اپنا پورا نظریہ، اپنی ساری تمنائیں، ساری آرزوئیں، ساری بھاونائیں، سب کچھ اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دو۔ من اسلم وجہہ للہ، جو اپنے چہرے کو یعنی اپنے آپ کو، اپنے پورے وجود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دے۔ وہو محسن، اس حالت میں کہ وہ احسان کرنے والا ہو، یعنی اخلاص کا سب سے اونچا مقام اس کے پاس موجود، للہیت کا، خشوع کا، خضوع کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف میلان کا، عبادت میں وہ مقام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے اونچا مقام ہے، اس درجے پر چلنے والا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَلَهُ أَجْرُهُ، اسے اس کا اجر، اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ملے گا۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اسے اس کا اجر ملے گا اس کے پروردگار کے پاس۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ایسے مقام کے جو لوگ ہیں انہیں قیامت کے دن نہ تو کسی بھی طرح کا غم ہوگا اور نہ وہ کسی طرح کا خوف محسوس کرے گی۔ تو اب اس آیت کریمہ میں اور اس معنی کی اور جو آیتیں ہیں، ان آیات میں احسان کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا محسن، احسان کرنے والا، یعنی اپنی عبادت میں، اپنی بندگی میں مخلص،
लिल्लाहियत वाला, नेक जज्बे वाला, रियाकारी नहीं, दिखावा नहीं, नमूद नहीं, किसी भी तरह का खलल नहीं, किसी भी तरह की कमी नहीं, किसी भी तरह की कोताही नहीं, किसी भी तरह की आनाकानी नहीं, किसी भी तरह का तनाजुल नहीं, किसी भी तरह की मुदाहनत नहीं, किसी भी तरह से अल्लाह तबारक व तआला के हक के इबादत में जो कुछ मतलूब है उसमें किसी भी तरह की कमी करने वाला ना हो, तो ऐसे को क्या कहा जाता है? मुहसिन। अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की आयतों में ये बात कई जगहों पर बयान की गई। कहीं अल्लाह ने फरमाया बला मन, कहीं अल्लाह ने फरमाया अहसना। मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है सहाबे किराम के बारे में, सहाबे किराम अंसार, मुहाजिरीन, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान। अल्लाह ने क्या फरमाया? वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान। ये मुहाजिरीन अंसार जो पहले ईमान लाने वाले हैं, सबसे पहले ईमान लाने वाले साबिकीन में से हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान, और वो लोग जिन्होंने इनकी पैरवी की, इनकी इत्तिबा की इहसान के साथ। इहसान के साथ, इहसान क्या है? ये इखलास के साथ, इलाहियत के साथ, खुशू के साथ, खुदू के साथ, पूरी आमादगी के साथ, एग्जैक्ट अकीदे में भी पैरवी की, इबादत के अंदर भी पैरवी की, मामलात के अंदर भी पैरवी की, सारे आमाल के अंदर, सारे अखलाक के अंदर क्या की? पैरवी की, अच्छाई के साथ, भलाई के साथ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों से राजी हो चुका है और ये अल्लाह तबारक व तआला से राजी हो चुके हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत में उनके लिए जन्नतें तैयार कर रखी हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, और ये बहुत बड़ी कामयाबी। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान। तो बिइहसान जो फरमाया, इसका माना क्या है? इसका माना है इबादत में, अकाइद में, ईमान में, अमल में, तमाम चीजों में भलाई के साथ, इखलास के साथ, इलाहियत के साथ अल्लाह के नबी के सहाबा की, मुहाजिरीन की, अंसार की इत्तिबा करने वाले जो लोग हैं, अब वो चाहे ताबीन हो, चाहे तबे ताबीन हो, चाहे वो अइम्मा हो, चाहे मुहद्दिसीन हो, चाहे फुक़हा हो, या उनके बाद के लोग हो, या आज के दौर के लोग हो, या आज के बाद के दौर के लोग हो, क़यामत तक आने वाले वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान, जिन लोगों ने उन सहाबा की पैरवी की इहसान, इखलास के साथ, इलाहियत के साथ, सही मानों में ईमान, अकीदा, अमल, किरदार, मामलात, हर एतबार से कोई कमी नहीं, कोई कोताही नहीं और कोई दबाव नहीं, अपनी चाहत से, अपनी खुशी से, अपनी तीबे नफ्स से, शरह सद्र के साथ पैरवी की, उनका मकाम अल्लाह तबारक व तआला के यहां ये है। तो ये सारी बातें तो कुरान करीम के अंदर आई हुई हैं। मेरे भाइयों, यहां पर जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के सवाल के जवाब में फरमाया, क्या फरमाया? एहसान ये है कि तुम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत ऐसे करो गोया तुम अल्लाह तबारक व तआला को देख रहे हो। अब हमारा ईमान है अल्लाह तबारक व तआला के वजूद पर, अल्लाह की जिंदगी पर, अल्लाह के तमाम औसाफ पर, कमालात पर, सिफात पर, अफआल पर, सारी खूबियों पर हमारा ईमान है, लेकिन हमने अल्लाह तबारक व तआला को अपनी आंखों से देखा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों को देखा है, अल्लाह तबारक व तआला के अफआल को देखा है, अल्लाह की कुदरत को तो देखा है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को अपनी आंखों से दुनिया में कोई नहीं देख सकता, ईमान वाले भी नहीं देख सकते। आखिरत में ये मकाम अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। तो अब आप सोचिए कि बगैर देखे हुए हम इखलास के साथ, इलाहियत के साथ, खुशू के साथ, पूरे एहतिमाम के साथ, पूरी तवज्जो के साथ नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते? रोजा रखने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते? कुरान की तिलावत करते हैं कि नहीं करते? अल्लाह तबारक व तआला की दीगर इबादत को अंजाम देते हैं कि नहीं देते? आप सोचिए कि अगर हमें ये एहसास रहे, ये शऊर रहे कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे सामने है और अल्लाह तबारक व तआला को हम देख रहे हैं, उसके सामने खड़े हैं नमाज के अंदर, तो आप बताइए कि हमारी नमाज की हालत क्या हो जाएगी? कितना खुशू पाया जाएगा, कितनी लिल्लाहियत, कितनी तवज्जो, कितना इस्तेहज़ार, कितना दिल लगेगा, कितना दिमाग लगेगा और कितनी तवज्जो रहेगी हमारी नमाज के अंदर। आप इसका अंदाजा लगाइए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एहसान का दर्जा यह है कि ऐसे इबादत हो जैसे अल्लाह तबारक व तआला को बंदा अपनी आंखों से देख रहा है।
ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے احسان، یعنی عبادت میں اخلاص کا، خشوع کا، خضوع کا اتنا اونچا مقام ہو کہ گویا اللہ کو اپنے سامنے دیکھ کر کے بندہ کھڑا ہے، دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی بھی عبادت کر رہا ہے، اتنا احساس، ایسی اگر بندگی کوئی کرتا ہے تو اسے درجہ احسان مل جائے گا۔ اب اس کے بعد اگلا جو جملہ ہے، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ اس کے بعد کا درجہ ہے، اس کے بارے میں محدثین نے، شارحین نے دو باتیں کہی ہیں، اس کی تشریح میں دو باتیں کہی۔ ایک بات تو یہ کہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی کہ اگر تم اسے دیکھ رہے ہو تو تم دیکھ رہے ہو، دیکھ کر کے عبادت کرو، ایسی عبادت تمہاری ہونی چاہیے۔ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ تمہیں عبادت، احسان کا اصل درجہ تو یہی ہے کہ عبادت کرو ایسے جیسے گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ احساس نہ ہو سکے تو اتنا احساس، اتنا شعور رہے عبادات کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب تم وہ پہلا مقام حاصل نہ کر سکو تو دوسرے مقام کے مطابق نمازیں پڑھو، روزے رکھو، عبادات کرو۔ جب اس درجے کی کوشش کرو گے تو دھیرے دھیرے تمہیں پہلا والا درجہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ درجہ تو پہلا والا ہی کرنا ہے، اسی درجے کی تلاش کرنی ہے، اسی درجے کا ہمیں میرے بھائیوں خیال کرنا ہے۔ لیکن اگر وہ درجہ ہم نہیں مکمل حاصل کر پاتے ہیں تو پھر اس احساس کے ساتھ نماز پڑھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اتنا احساس کر کے اگر تم نماز پڑھو گے، عبادت کرو گے تو دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے مرحلے میں تمہیں پہلا درجہ، پہلا مقام عطا فرما دے گا۔ ایک معنی تو یہ۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ دو درجے ہیں احسان کے، احسان کا دو درجہ ہے۔ اگر پہلا درجہ حاصل کر پاؤ تو اچھی بات ہے، اور پہلا درجہ حاصل نہ کر پاؤ تو کم از کم تمہیں دوسرا درجہ ضرور حاصل کرنا چاہیے عبادات کے اندر۔ یہ دو باتیں ہیں، لیکن بات واضح ہے کہ اخلاص، للہیت، خشوع، خضوع، استحضار، دل کا لگنا، دماغ کا لگنا، ادھر ادھر دماغ کا، ذہن کا، دل کا نہ جانا، بلکہ پورے طور پر توجہ، پورے طور پر انہماک ہونا چاہیے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ وغیرہ کے بارے میں ہم اور آپ نے واقعہ سنا ہے، اور مجھے ان تمام چیزوں کو نہ بیان کرنا ہے یہاں، اور نہ اس کا وقت ہے، ہمارے پاس مختصر وقت ہے اور مختصر بات کرنی ہے، لیکن ہم اور آپ نے واقعہ سنا ہے۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں منہمک ہو جایا کرتے تھے، اس قدر ڈوب جایا کرتے تھے کہ ایک نہیں 10 بار، 15 بار، 17 بار کوئی زہریلا یا موذی جانور انہیں ڈس لیتا، پیر میں ڈس لیتا، ایک جگہ، دوسری جگہ، ایسے 10 جگہ، 15 جگہ، 17 جگہ ڈس لیتا، لیکن انہیں اس کا احساس اپنی نماز کے اندر نہیں ہوتا۔ نماز سے فارغ ہوتے تو دیکھتے کہ اس کے اثرات جسم پر دکھائی دے رہے ہیں۔ خادم بتاتا کہ کتنی بار نماز کی حالت میں آپ تھے تو آپ کو زنبور نے ڈس لیا ہے، زہریلا جانور ہے نا، کوئی کیڑا مکوڑا آپ کو ڈس لیا ہے، آپ کے پیروں پر اس کے نشان ہیں، خون دکھائی دے رہا ہے، سوجن دکھائی دے رہا ہے، یا اس کے اثرات دکھائی دے رہے ہیں کسی طرح، تو کہتے کہ مجھے نہیں احساس ہوا، میں نماز میں تھا، مجھے نہیں پتا چلا کہ کسی ڈنک مارنے والے نے ڈنک مار لیا ہے یا کسی ڈسنے والے موذی جانور نے ڈس لیا ہے۔ تو ایسا احساس میرے بھائیوں آپ اس بات کو محسوس کریں کہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری عبادات میں کتنی کمزوری ہے، اور ہمیں اپنی عبادت میں کس قدر خشوع خضوع لانے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں آپ اس بات کا اندازہ ایک حدیث سے اور لگائیں، پھر اگلی بات کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آپ کی نمازوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، ان الرجل لیصلی الصلاۃ ولا یکتب من صلاتہ الا، آدمی نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز ادا کرتا ہے، کوئی بھی نماز ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کوئی بھی نماز ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز ادا کرتا ہے،
لیکن اس کو اس کی نماز کا جو اجر ملتا ہے، اس کی نماز کا جو ثواب اس کو ملتا ہے، یا اس کی نماز جو اس کے حصے میں لکھی جاتی ہے، وہ کسی کے حق میں آدھا حصہ ملتا ہے ثواب، کسی کے حق میں 1/4، کسی کے حق میں 1/6، کسی کے حق میں 1/5، کسی کے حق میں 1/7، 8، کسی کے حق میں 1/9، اور کسی کے حق میں 1/10۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نصفہا، ثلثہا، خمسہا، ربعہا، سدسہا، سبعہا، ثمنہا، تسعہا، عشرہا۔ نمازی نماز پڑھتا ہے، لیکن اس کی نماز اس کے نام عمل میں کبھی آدھی لکھی جاتی ہے، کبھی 1/3، کبھی 2/3، کبھی اس سے کم، کبھی 1/4، کبھی 5واں حصہ، کبھی 6واں، کبھی 7واں، کبھی 8واں، کبھی 9واں، کبھی 10واں حصہ لکھا جاتا ہے۔ یعنی اگر 100 نیکی ہم کو آپ کو اپنی نماز میں ملنی چاہیے، تو بسا اوقات ہمیں اپنی نماز کا صرف 10واں حصہ ملتا ہے۔ 1/10، 90% اس کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم نے قیام کیا ہے، رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے، قومہ کیا ہے، دعائیں پڑھی ہیں، رکن ادا کیا ہے نا، شرط پوری کی ہے، فرائض واجبات ادا کیے ہیں، مستحبات سنن سب ادا کیے، پھر ہماری نماز کا ثواب کم کیسے ہو جاتا ہے؟ کیسے ہوتا بھائی؟ وہی مسئلہ ہے، ہم نے سب کچھ کیا ہے، لیکن ہمارا دماغ کہاں تھا، ہمارا دل کہاں تھا، ہماری توجہ کہاں تھی؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیو۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شبہات میں مبتلا کرتا ہے۔ نماز میں وسوسے ڈالنے والا شیطان الگ، وضو میں شبہے میں ڈالنے والا شیطان الگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں سے کسی کو شیطان وسوسے میں ڈالے، وسوسہ پیدا کرے، تو اسے چاہیے کہ بائیں طرف یطفل عن یسارہ، بائیں طرف تھتکار لے اور اعوذ باللہ پڑھ لے۔ اس طرح کر کے کیا کرے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے کیا ہوگا؟ وہ بے توجہی، وہ دماغ کا بٹ جانا، ذہن کا بٹ جانا، دل کا ادھر ادھر چلے جانا، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے کیا مل جائے گی؟ نجات مل جائے گی۔ پتہ کیا چلا؟ احسان کا مقام یہ ہے۔ اب یہ سب سے زیادہ پیدا کب ہوگا؟ جب یہ مقام مل جائے کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمارے سامنے۔ اگر یہ درجہ حاصل نہ کر سکے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ احساس تو ہمیں ہونا چاہیے۔ بہت موٹی بات ہے میرے بھائیوں، ایک شخص اگر اس کے پاس، اگر اس کے ساتھی موجود ہوں، اس کے اساتذہ موجود ہوں، اس کے بڑے موجود ہوں، تو کوئی بھی کام کرنے میں بڑا اہتمام کرتا ہے، بڑی توجہ دیتا ہے۔ اور اگر کوئی موجود نہ ہو، وہ اکیلے ہو، تو آدمی اس کام کو ذمہ داری کے ساتھ ادا نہیں کرتا، بلکہ اسے بے توجہی کے ساتھ بھی گزار دیتا ہے۔ تو یہ ہماری اور آپ کی بات ہے، اور ہمارا اور آپ کا ماحول ہے، اور انسانوں کا معاملہ یہ ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر ہمارے دلوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، تو ہماری عبادت میں کتنا نکھار آ جائے، ہماری عبادت میں کتنا خشوع۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم عن صلاتهم الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ایمان والے کامیاب ہو گئے، یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ پہلی خوبی کیا بیان فرمائی؟ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع یعنی ایک دم جھک کر کے، ایک دم تابع ہو کر کے، ایک دم دل لگا کر کے، ایک دم ذہن کو پورے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر مرکوز کر کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان تمہاری نماز میں آتا ہے اور شبہے میں ڈالتا ہے، آدمی سلام پھیر دیتا ہے، اس کے بعد اس کے دماغ میں آتا ہے پتہ نہیں 4 پڑھا ہے یا 3 پڑھا ہے، 3 پڑھا ہے یا 2 پڑھا ہے، 2 پڑھا ہے یا 1 پڑھا ہے، لا یدری کم صلی، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کتنی رکعت پڑھا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ سب ہماری اور آپ کی نمازوں میں کوتاہیاں ہیں۔ آپ سوچیں کہ کتنا اونچا مقام ہمیں احسان کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے سمجھایا ہے۔ بہرحال یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا فاخبرنی عن الساعہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ اب ہمیں قیامت کے بارے میں بتا دیجئے، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی۔ قیامت کے بارے میں سوال ہے، یعنی قیامت کے آنے کے بارے میں سوال ہے، کب کا سوال ہے۔ کیسے معلوم پڑا؟
قیامت کے بارے میں سوال ہے لیکن کب آئے گی اس کا سوال ہے، اس کے بارے میں پتہ چلا جواب سے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس آدمی سے قیامت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے قیامت کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ جتنا پوچھنے والا جانتا ہے اتنا ہی جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، یعنی جتنا آپ کو معلوم ہے اتنا ہی مجھے بھی معلوم ہے۔ مجھے بھی قیامت کب آئے گی اس کا پتہ نہیں ہے۔ قیامت غیب کی 5 کنجیوں میں سے ہے، لا يعلمہن احد الا اللہ، جن 5 غیب کی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ لقمان کے اندر، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے قیامت کب آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بارش برساتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ وما تدری نفس بأی وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا ہے کہ کل کیا کمائے گا، اس کی روزی میں کل کیا لکھا ہوا ہے، کم لکھا ہے، زیادہ لکھا ہے، حلال لکھا ہے، حرام لکھا ہے، ملے گا یا بالکل نہیں ملے گا، کچھ نہیں معلوم۔ ماذا تکسب غدا، کل کیا کمائے گا نہیں معلوم۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کی موت کہاں آئے گی، کس جگہ پر آئے گی۔ یہ 5 غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میرے بھائیوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا نام سب سے پہلے لیا، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قیامت کا علم ہے۔ میرے بھائیوں، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، کب قیامت آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے، آپ جواب میں کہہ دیجئے کیا؟ میرے پاس قیامت کا علم نہیں ہے۔ قیامت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں رکھتا، اللہ ہی جانتا ہے قیامت کب آئے گی۔ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، اور آپ کو کیا معلوم قیامت قریب ہے، ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک انصاری، ایک صحابی، ایک اعرابی آئے، دیہاتی، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کب آئے گی سوال کر رہے ہو، یہ بتاؤ کہ قیامت کے لیے تیاری کیا ہے؟ ماذا اعددت لها، قیامت کے لیے آپ نے تیاری کیا کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں نہیں بتایا قیامت کب آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ اصل مقصد پوچھا، یہ بتاؤ تیاری کچھ ہے قیامت کے لیے کہ نہیں؟ کب آئے گی نہیں معلوم، لیکن آئے گی اس کا یقینی علم ہے، یقینی بات ہے کہ قیامت آئے گی۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ قیامت جمعے کے دن آئے گی، لیکن وہ جمعہ کس سال آئے گا؟ وہ جمعہ جس جمعہ کو قیامت آئے گی، وہ جمعہ مہینے کا کون سا ہفتہ ہوگا؟ پہلا جمعہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، نہیں معلوم۔ وہ مہینہ جس میں جمعہ آئے گا، مہینہ کون سا ہوگا؟ نہیں معلوم۔ پہلا، دوسرا، تیسرا، 12واں کون سا مہینہ ہمیں نہیں معلوم۔ وہ سال کون سا ہوگا جس سال کے مہینے کے ہفتے میں جمعہ پڑے گا، اس میں قیامت آئے گی، ہمیں وہ سال بھی نہیں معلوم۔ اتنا پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور قیامت کے اور جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی، یہ ہمیں معلوم۔ بقیہ اس کے سوا کوئی تفصیل نہیں معلوم، مہینہ کیا ہوگا، سال کیا ہوگا، ہفتہ کیا ہوگا، نہیں معلوم۔ میرے بھائیوں، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قیامت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب ہمیں ان لوگوں پر ہنسنے کی بھی ضرورت ہے اور انہیں احساس بھی دلانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے آپ نے کئی مرتبہ ایسی افواہیں، ایسی جھوٹی خبریں سنی ہوں گی جس میں کہا گیا ہوگا 2000 فلاں میں قیامت آ جائے، 1900 فلاں میں قیامت آ جائے گی، 2005 میں، 10 میں، 15 میں، 20 میں، 22 میں قیامت آ جائے گی۔ اس طرح کی افواہیں 100% جھوٹی خبریں لوگ پھیلاتے ہیں۔ اب ان سے پوچھنا چاہیے بھائی
سارے تو سال نکل گئے, قیامت کیوں نہیں آئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعویٰ کیا ہے؟ جھوٹا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی ہمارے بعض بھائی, بعض عزیز, بعض نوجوان سوال کرنے لگتے ہیں, بھائی اس طرح کی بات بہت اڑ رہی ہے, کیا واقعی کوئی اس کی حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ قیامت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے. اس لیے یہ بات ہی غلط ہے کہ کوئی ڈیٹ بتائے, کوئی سال بتائے, کوئی مہینہ یا کوئی تاریخ بتائے. یہ 100% جھوٹ ہے, افتراء ہے, اور یہ کام کوئی ایمان والا صحیح معنوں میں نہیں کر سکتا. یہ ہو گئی بات قیامت کے بارے میں. اچھا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا علم جتنا آپ کو ہے اتنا ہی مجھے ہے, مجھے آپ سے زیادہ قیامت کے بارے میں پتا نہیں. اس کے بعد جبریل نبی علیہ السلام نے فرمایا تو ٹھیک ہے, آپ قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دیجئے. فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ مجھے قیامت کی کچھ نشانیاں تو بتا دیں کہ وہ نشانیاں آ جائیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ قیامت قریب ہے, قیامت آنے والی ہے. آپ ہمیں کچھ علامات بتا دیجئے, نشانیاں بتا دیجئے. اب قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سوال کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس حدیث میں 2 نشانیاں بیان فرمائی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے سلسلے میں 2 طرح کی نشانیاں ہیں. قیامت کی نشانیاں 2 طرح کی نشانیاں ہیں. کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو بالکل قیامت کے ایک دم قریب ہو جانے کی نشانی ہے, قیامت کے ایک دم قریب ہونے کی نشانی. ایسی نشانیاں بڑی نشانیاں کہلاتی ہیں. دجال ہے, عیسیٰ ہے, مہدی ہے کہ نہیں؟ دابۃ الارض ہے, سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا ہے, خسف ہے 3 طرح کے, یہ ساری نشانی ٹھیک ہے. یاجوج ماجوج ہے. ایسی نشانیاں, یہ بڑی نشانیاں قیامت کی, اور یہ نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گی تو سمجھ لو کہ قیامت ایک دم قریب آ چکی ہے, بالکل کوئی فاصلہ اب زیادہ بچا نہیں ہے, بالکل معمولی. ان بڑی نشانیوں کے علاوہ اور ایک دم قیامت کے قریب ہونے والی نشانیوں کو بتانے والی نشانیوں کے علاوہ بہت ساری نشانیاں چھوٹی چھوٹی ہیں, جن میں سے بہت ساری نشانیاں دنیا میں ظاہر ہو چکی ہیں. بہت سارے جھوٹے پیدا ہو جائیں گے, بہت سارے نبوت کے دعوے دار پیدا ہو جائیں گے, بے حیائی پیدا ہو جائے گی, شراب پی جائے گی, جہالت عام ہو جائے گی, ریشم پہنا جائے گا, ہے نا, سونے چاندی کو مرد بھی حلال سمجھ, وغیرہ وغیرہ. ایسی بہت ساری نشانیاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں آئی ہوئی ہیں. ایسی نشانیاں بہت ساری ظاہر ہو چکی ہیں, اور کچھ ظاہر ہونا بلا شبہ باقی ہیں جو اپنے اپنے ٹائم پر ظاہر ہو جائیں گی. 2 نشانیاں اس میں بیان کی گئی ہیں. وہ دونوں نشانیاں بھی چھوٹی نشانیوں میں سے ہیں, اور یہ دونوں نشانیاں بھی ظاہر ہو چکی, یہ دونوں نشانیاں بھی ظاہر ہو چکی ہیں. جیسا کہ علامہ عبد المحسن بن حمد العباد حفظہ اللہ نے بھی یہ بات بیان فرمائی ہے, یہ دونوں نشانیاں قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی. یہ بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی, اور چھوٹی نشانیوں میں سے ہے, اور یہ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں, واقع ہو چکی ہیں دونوں نشانی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں آپ نے جو بات بیان فرمائی تھی نشانیوں کے بارے میں, 2 نشانیاں. نمبر 1, پہلی نشانی اللہ کے نبی نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها, نمبر 1. نمبر 2, وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. 2 نشانیاں اللہ کے نبی نے گنا دی, اشارہ کر دیا کہ ایسی بہت ساری نشانیاں ہیں, 2 نشانیاں میں تمہیں بتا دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے پہلی نشانی کیا بیان فرمائی, ان تلد الامۃ ربتها, لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی. ایک نشانی کیا ہے؟ لونڈی, غلام, جو لونڈی ہو, لڑکی ہو, خاتون ہو, غلام کہتے ہیں مرد کو اور لونڈی کہتے ہیں انہی کے مطلب مؤنث کو, جس کو کہا جاتا فیمیل کو. تو ان تلد الامۃ ربتها, لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی. ایک نشانی یہ ہے, اس کا معنی بھی آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. دوسری نشانی کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے الحفاة العراة العالة رعاء الشاة, 4 صفات والے. حفاة ننگے پیر, العراة ننگے بدن, العالة فقیر محتاج,
اور रिआ الشاء बकरियों के चराने वाले। आप देखेंगे अलहुफात नंगे पैर, यानी पैर में चप्पल जूते नहीं। नंबर 2 सिफत क्या होगी? अलौरा बदन के भी नंगे, चाहे बिल्कुल एकदम ही नंगे हो या बराए नाम कुछ कपड़ा लिबास उनके बदन पर हो, तब भी उसको क्या कहा जाता है? आरी, नंगा, ठीक है, बरहना। और नंबर 3 क्या फरमाया? अल-आला, फकीर, मोहताज, खाने के लिए नहीं, फाका चल रहा है, एक टाइम 2 टाइम, है ना, रोटी और मेरे भाइयों ग़िज़ाई अशिया की मुहताजगी, यह हालत होगी। एक टाइम खाया, 2 टाइम नहीं खाया, 2 टाइम खाया, 1 टाइम नहीं खाया, 1 दिन मिला, 2 दिन नहीं मिला, फाका करना पड़ा। अल-आला, फकीर, मुहताज, फल्लाश। रिया अश्शा, बकरियों के चराने वाले। रिया राई की जमा, शाह शात की जमा, बकरियों के चराने वाले। ये 4 सिफतें अल्लाह के नबी से। ऐसे लोगों को आप देखोगे यततावलूना फिल बुनियान, कि वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, इमारतों में मुंतकिल हो जाएंगे, वहां रहने लगेंगे और यततावलून, फख्र करेंगे एक दूसरे के ऊपर। तेरे पास नहीं है, मेरे पास है। तू तो झुग्गियों में रहता है, मैं बिल्डिंगों में रहता हूं। तू तो यहां रहता है, मैं तो महलों में रहता हूं। तू तो यहां रहता है, मेरा ये मकाम है। फख्र करेंगे एक दूसरे से, बरतरी, फख्र, मुबाहात बयान करें। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 निशानी। पहली निशानी क्या माना है उसका? लौंडी अपने मालिकन को जनेगी। एक माना इसका यह है कि इस बात के जरिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरते फुतूहात की तरफ इशारा कर रहे हैं, कसरते फुतूहात। और दूसरा माना क्या है? कसरते नाफरमानी। 2 माने हैं इसके, दोनों का खुलासा क्या है? कसरते फुतूहात और बहुत ज्यादा माँ बाप की, वालिदैन की नाफरमानी। 2 माने इसके। पहला माना फुतूहात की कसरत। क्या मतलब है इसका? मतलब यह है, अल्लाह के नबी ये बताना चाह रहे हैं क़यामत कब कायम होगी, उसकी निशानियों में से एक निशानी यह है कि उस जमाने में काफी ममालिक फतेह किए जाएंगे, जंगें होंगी, मुसलमान बहुत सारे ममालिक को फतेह करते चले जाएंगे। जब ममालिक फतेह हो जाएंगे तो उनके मर्दों को गुलाम बना लिया जाएगा, उनकी औरतों को बादी बना लिया जाएगा, उनकी लड़कियों को बादी बना लिया जाएगा। अब जिनके हिस्से में वो लौंडियां बादियां आएंगी, वो उनके साथ सोहबत करेंगे। वो क्या करेंगे? उनके साथ कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग उनसे सोहबत करेंगे, उनसे निकाह कर लेंगे, सोहबत करेंगे, और उनसे जो औलाद पैदा होगी वो उसे उम्मे वलद कहा जाएगा, यानी मालिक की लौंडी का बच्चा, मालिक की लौंडी से पैदा होने वाला बच्चा। अब लौंडी तो लौंडी है, गुलाम है वो, लेकिन बच्चा जो पैदा हुआ है वो किसका खून है? उस आका का है, मालिक का है। वो आजाद है, वो गुलाम नहीं है। तो अब जब बच्चा पैदा होगा तो बच्चा तो आजाद होगा, क्योंकि बच्चे की निस्बत बाप की तरफ होती, बाप आजाद। क्या होगा भाई? होगा ये कि वो बच्चा चूंकि आजाद होगा, वो अपनी मां का आका बनकर के बैठ जाएगा, मालिक बनकर के बैठ जाएगा। यानी अपनी मां को क्या समझेगा? ये तो लौंडी है। कौन है वो? लौंडी है, गुलाम है, इसकी क्या हैसियत है? मैं तो आजाद बाप का बेटा हूं। तो ये इसकी तरफ इशारा किया कि बहुत सारी फुतूहात होंगी और ये मामला आ जाएगा। कसरत से बहुत सारी लौंडियां बांदियां बनकर के आएंगी, तो उनसे सोहबत करने की वजह से बच्चे पैदा होंगे, और बच्चे पैदा होंगे और उसके बाद वो अपनी माओं को क्या समझेंगे? लौंडी समझेंगे। तो इशारा यह है कि बहुत सारी फुतूहात होंगी। जब फुतूहात की कसरत हो जाए तो समझ लो कि क़यामत धीरे धीरे करीब आ रही। दूसरा माना इसका यह है कसरते नाफरमानी, मासियत, यानी अल्लाह के नबी ये बताना चाह रहे हैं कि लौंडी अपने मालिकन को जनेगी। इसका माना यह है कि बच्चे, औलाद अपनी मां बाप के इतने ज्यादा नाफरमान बन जाएंगे कि उनके साथ वो सलूक करेंगे जो कोई आका और मालिक अपनी लौंडियों के साथ सलूक करता है। समझ रहे? ये 2 माने, और भी माने बयान किए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा करीब और वाज़ेह माना ये 2 माना है। और हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने, जो सही बुखारी के शारे हैं, फतहुल बारी लिखने वाले, उन्होंने दूसरी बात को राजे करार दिया है कि इसमें इशारा फुतूहात की तरफ नहीं, बल्कि इशारा बच्चों के नाफरमान हो जाने की तरफ है।
اب اس پر تبصرہ کرنے کا موقع نہیں ہے میرے بھائیوں کہ اسی وقت ابھی ہمیں نہیں معلوم کہ نشانی کب آئے گی، ایگزیکٹ یہ ساری چیزیں کب وقوع پذیر ہوں گی، لیکن بچوں کی نافرمانیاں تو ہمیں دیکھنے کو مل رہی کہ نہیں مل رہی. اور بچوں کی نافرمانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ ہمارے بچے ہماری نافرمانی کر رہے ہیں. ہم یہ سوچیں کہ ہم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کتنی کر رہے ہیں. ہم اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کتنی کر رہے ہیں، کتنی بدسلوکی، کتنی سختی، کتنا آج اولڈ ایج رومز بنا دیے گئے، ہاؤسز بنا دیے گئے، قسم رعایت مسنین، ایج زیادہ بوڑھوں کے لیے، عمر رسیدہ لوگوں کے لیے سرکاری میرے بھائیوں اولڈ ایج ہوم بنا دیا گیا. کوئی اپنی ماں کو دیکھنے کی فرصت نہیں پاتا، کوئی اپنے باپ کو دیکھنے کی فرصت نہیں پاتا. علاج کون کرائے، کھانا پینا کون دے، کپڑے کا انتظام کون کرے، نہلانے دلانے کا اور ٹھنڈی گرمی کا انتظام کون کرے، موقع نہیں ہے. لے جاؤ ڈاکٹر کے جیسے لوگ ہاسٹل میں نام لکھوا دیتے ہیں بچوں کا پڑھنے لکھنے کے لیے، ایسے ان کا نام لکھوا دو، وہ لے جائیں گے، ماہانہ فیس لیں گے اور ماں باپ کی دیکھ ریکھ کر لیا کریں گے. کبھی کبھی موت ہو جاتی ہے اور 6 مہینے، کبھی کبھی سال 2 سال پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ باپ زندہ ہے یا مر گیا، ماں مر گئی ہے یا زندہ ہے. ایسے بھی واقعات بہت ساری جگہوں پر آ چکے ہیں. اس کے علاوہ لعنت ملامت کرنا، گالی گلوچ دینا، میرے بھائیوں کتنے سارے واقعات ہیں. یہ ایک لمبا موضوع ہے، اس پر ہمیں بات کرنے کا بھی میرے بھائیوں موقع نہیں ہے. خیر یہ بات ہو گئی. دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا ان غریب فقیر بے ننگے پیر ننگے بدن بکریوں کے چرواہوں کو آپ دیکھیں گے کیا کریں گے، وہ دیہاتوں سے نکل کر صحراؤں سے نکل کر بکریاں چراتے تھے، جہاں دودھ کے ذریعے سے اپنی خوراک کا انتظام کیا کرتے تھے، آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے اوپر سویا کرتے تھے. یہ سب حالات بدل جائیں گے قیامت سے پہلے پہلے. یہ سب بڑی بڑی بلڈنگوں میں عالی شان منتقل ہو جائیں گے، شفٹ ہو جائیں گے، اور وہاں اپنی دولت پر، اپنی رہائش پر، اپنی شان و شوکت کی میرے بھائیوں ناز و نعمت پر فخر کرنے لگیں گے. دنیا داری غالب آ جائے گی، مادہ غالب آ جائے گا، دولت کی ریل پیل ہو جائے گی. یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں نشانیوں میں بتانا چاہتے ہیں، جس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. بہرحال یہ ساری بات ہو گئی. اس کے بعد آخری بات یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے نا، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں کچھ دیر تک رکا رہا اور نہیں کہتے پھر وہ آدمی چلا گیا، یعنی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ چلے گئے. ہم نے بار بار جبریل کی بات کی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن ابھی اس حدیث کی روشنی میں جبریل کا نام کہیں نہیں آیا. کون سا آدمی ہے؟ کوئی آدمی ہے. اس اعتبار سے ساری باتیں ہو رہی ہیں جس کو کوئی نہیں پہچان رہا میرے بھائیوں. تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے. کہتے ہیں میں کچھ دیر تک رکا رہا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو عمر، یہ سوال کرنے والا جو سوالات کر رہا تھا، اتنے سارے سوالات کیے، اس نے کون تھا؟ عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں معلوم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں کہ کون تھا. تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ وہ جبریل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. اب یہاں پر اتنی بات ہو گئی کہ پورا دین خلاصہ جامع انداز میں حدیث کے اندر آ گیا ہے. اس کے بعد آخری جو بات ہے وہ یہ ہے، اس سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے. صحابہ کرام یہ کہا کرتے تھے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. لیکن اب ہمیں کیا بولنا چاہیے؟ ایسی کوئی بات ہو تو کیا بولنا چاہیے؟ اللہ عالم، اللہ عالم بولنا چاہیے. رسول کو عطف نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، آپ اس وقت ہمارے بیچ میں نہیں ہیں. یا ہمارا طریقہ اس کے علاوہ یہ ہونا چاہیے بہتر کہ ہم جس چیز کا علم نہ ہو اس کے بارے میں اپنے بارے میں لا علمی کا اظہار کر دے، کہہ دے لا ادری میں نہیں جانتا، لا ادری میں نہیں جانتا، اللہ زیادہ جانتا ہے، یہ بھی کہنا کافی ہے. یا اگر ہم چاہیں تو یہ کہہ دیں کہ میں نہیں جانتا ہوں، یعنی اپنی لا علمی کا اظہار کر دو. اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، یا اللہ نے کسی بندے کو بھی کسی چیز کا علم دیا ہوا ہے تو وہ علم اس کے پاس ہے، ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اس کا اقرار ہمیں کر لینا چاہیے. یہ مختصر طور پر حدیث جبریل کی شرح تھی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو کچھ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، پورا دین سرسری طور پر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسے پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.